جب اللہ کسی کی زبان پر درود جاری فرماتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ پہاڑوں جتنے ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ پس جب گناہ دھلنے لگتے ہیں تو اس کے دل کی سیاہی نور میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ ابن الجوزی، بستان الواعظین، والعبد عبد الرحمن سعیدی۔ اگر اللہ کی پردہ پوشی نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتا بھی نہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ۔ وہ شخص سچا نہیں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ کی حدود کی حفاظت نہ کرے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ۔ ھذا عالم من العمل لا یضیع صبرا احدا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں ہوتا۔ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اور اس دن کی عبادت رمضان کے مہینے کے جیسی ہے، اور اس دن کی دعا قبول ہونے کی گھڑی رمضان کی رات لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ۔ اگر تم اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہو تو سوچو کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ۔ الاخلاق والسیر 190۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور لا یعنی چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ شعب الایمان للبیہقی۔ رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے دن گزر چکے ہیں، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کے اختتام پر اللہ سے اپنے اعمال کو قبولیت کی دعا کرے، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم، البقرہ۔ نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد مزید نیک اعمال کیے جائیں، اور اس کے رد کیے جانے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد گناہ کیے جائیں۔ شکر گزاری کا مکمل تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو